اٹھتے رہتے ہیں۔ میں قرآن و حدیث کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے 20-30 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم و انصاف کی جو آخری فیصلہ کن لڑائی ہوگی وہ دراصل سرزمین فلسطین میں ہوگی۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جتنا یقین مجھ کو اسلام کی صداقت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف برحق ہے، اتنا ہی یقین اس بات پر ہے کہ ظلم و انصاف کا جو آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا وہ اسی سرزمین پر ہوگا، اور اس فیصلہ کن معرکے کا وقت دن بدن بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ سب اس کی علامتیں اور آثار ہیں۔ یہ صبح روشن کی صبح صادق ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے، مردوں اور عورتوں سے، بوڑھوں جوانوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم خود ایک ایسی ریاست میں ہیں جہاں روز ظلم کے نئے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا کریں کہ روزے رکھ کر، صدقے نکال کر مسجدوں میں ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن کا اعتکاف کر کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، لمبی نمازیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، سجدے میں گڑ گڑا کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان مظلوموں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کو لازمی سمجھیں۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم فجر کی نماز میں بھی قنوت نازلہ نہ پڑھیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، اگرچہ امید کے بالکل مطابق ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے اسرائیل کی حمایت میں بیان جاری کر کے ایک اور ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ ان دونوں ریاستوں میں آپس میں منصوبہ بندی ہے، مفاہمت ہے، اور یہ ایک ہی رخ پر جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، خدا کے لیے غور کریں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، صفحہ ہستی میں سے اس کا مٹ جانا عالمی امن کا سبب بنے گا، اور اس کی بقا اور اس کا استحکام عالمی امن کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہو۔ مسجدوں میں لوگ دعائیں کریں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جس طرح بھی ہم اظہار یکجہتی کر سکیں کریں۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، اب اس وقت ان کا امتحان ہے۔ کیا وہ آتنکواد کے خلاف ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں؟ کیا وہ ظلم کے خلاف ہیں؟ کیا وہ انصاف کی لڑائی سچے دل سے لڑتے ہیں، یا مسئلہ صرف سطح کا ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں تمام اپوزیشن پارٹیوں کو، خاص طور پر وہ جو اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو ہزاروں سال سے مظلوم ہیں، ان ہزاروں سال سے مظلوم لوگوں کو اس وقت فلسطین کے مظلوموں کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور اپنا موقف صاف ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا ان میں اور ان ظالموں میں جو اس وقت پاور پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ بس میں چاہتا تھا کہ ایک ذمہ داری ادا کر کے کسی حد تک میں اپنے دل کو بھی تسکین دے سکوں اور آپ سب کو متوجہ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سنجیدگی سے آپ میری گزارش پر غور بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ نوجوانوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوان لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی آنچل پھیلا کر دعائیں کریں۔ ان کی بہنیں وہاں پر اس وقت
کس ظلم کا شکار ہیں اور کس بہادری کے ساتھ اس